بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ آیت نمبر 150۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان اللہ حرم هذا، اے رسول ان سے کہیے اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے۔ یہاں گواہوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو دلیل سے گواہی دے۔ جب کوئی گواہ آتا ہے نا، عدالت میں بھی جب گواہ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ گواہی دے رہے ہو، تم نے دیکھا خود، تمہیں کیسے پتا کس بیس پہ گواہی دے رہے ہو؟ یہ نہیں ہوتا کہ ایم ہی آگے گواہی دے رہے، گواہی کی کوئی نہ کوئی بیس ہوتی ہے۔ اے رسول ان سے کہیے اپنے گواہ لاؤ، یعنی کس دلیل، وہ آ کے مدعا کو تمہارے ثابت کریں، دلیل پیش کریں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، گواہی دیں آ کر۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر گواہی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیے۔ اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ در حقیقت تو گواہی کوئی دے نہیں سکتا دلیل سے، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ گواہ تیار کر لیں، وہ کہے ہم جی قسم اٹھاتے ہیں بھی یہ تھا، فلان تھا، وہ کتاب تھی، وہ لائبریری میں جل گئی۔ جیسے بعض جھوٹے جو ہے نا، خطیبوں نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ فلانی کتاب تھی، ایک کو تو ہم نے خود سنا تھا، مطلب میں نے خود سنا تھا ایران جانے سے پہلے تقریر کر رہا تھا، کہتا ہے یہ جس کتاب میں سے میں نے بات پڑھی ہے نا، یہ ہندوستان کی لائبریری میں تھی، ایک ہی نسخہ تھا دنیا میں، اور وہ مجھے کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا بھی وہ لائبریری کو آگ لگی ہے، وہ جل گئی۔ چلو اب راستہ بند ہے، کوئی جا کے چیک کرے بھی کدھر کتاب تھی اور کدھر کتاب نہیں تھی۔ اس قسم کے گواہ آ سکتے ہیں، لیکن جو واقعاً ٹھوس جو دلیل مان لیں عقل مند لوگ، اس کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ تو اگر یہ من گھڑت قسم کے گواہ لے بھی آئیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے اے رسول، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا۔ وہ جدھر آپ کو لے جانا چاہتے ہیں آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ، یہ کون سے لوگ ہیں؟ دوسری صفت کیا ہے ان کی؟ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ آخرت پر ایمان رکھتے یعنی ان کو حساب کتاب کا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ قرآن جو آخرت کو لے کر آتا ہے، توجہ فرمائیے، یہ ایم ہی نہیں ہے۔ جس انسان کو احساس ہو کہ میرے کاموں کا مجھے حساب دینا ہے، اس کے کام کنٹرول میں رہتے ہیں۔ اب چاہے انسان آخرت کو مانتا ہی نہ ہو، اسے اس کو بھی کوئی نہیں حساب کتاب کی پرواہ، یہ تو کہتا ہے ہی نہیں۔ ایک مسلمانوں میں یہ لوگ نہیں ہوتے، وہ تو ایتھیسٹ ٹائپ کوئی اندر سے پیدا ہو جائے تو الگ بات ہے۔ ہر مسلمان کہتا ہے، شیعہ اور سنی کہتا ہے میں تو آخرت کو مانتا ہوں۔ مسلمانوں کے لیے شیطان نے دوسرا لالی پاپ تیار کیا، وہ کیا ہے کہ مختلف مسالک کے دین فروش ٹائپ کے علماء نے، یا جو مخالف قرآن روایات شیعہ سنی کتب میں گھس گئی، ان کو لاتے ہیں، اس پروڈکٹ کو بیچتے ہیں۔ قرآن کی آیات کو صاف بیان نہیں کرتے، قرآن کی آیات سے ٹکراتی روایات کو نہیں بتاتے عوام کو کہ یہ کتاب میں حدیث تو ہے لیکن اس آیت کے خلاف، یہ نہیں بتاتے، کیونکہ پھر ان کو وہ کون دے گا، ان کو مزے کون لے گا ان کی تقریروں سے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ شیطان نے کیا لالی پاپ بنایا ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ قیامت تو ہے
لیکن تمہارا نہیں ہونا حساب، تم تو یوں پار ہو جاؤ گے کہ تمہارا تو پتہ ہی کوئی نہیں چلے۔ اب جس کو پتہ ہو کہ قیامت تو ہے لیکن مجھے کچھ نہیں کہے گی، پریکٹیکلی یہ بھی ایسا ہی ہے جو کہتا ہے قیامت ہے ہی کوئی نہیں، یعنی اس کا بھی حساب کتاب نہیں ہے، یہ بھی سمجھتا ہے میرا حساب کتاب نہیں ہے۔ تو دونوں ہی پھر کھلے ہوئے وہ بیل ہیں، جس کو مرضی ٹکر ماریں، جہاں مرضی چر لیں جا کے، جہاں مرضی جا کر پیشاب کر دیں، انہیں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، قاعدہ قانونی کوئی نہیں، کیونکہ حساب کتاب ہی کوئی نہیں۔ تو ایک ہے آخرت کا انکار کر دینا اور ایک ہے آخرت کا خوف دلوں سے نکال دینا، یہ دونوں باطل ہیں، چونکہ دونوں انسان کو جری کر دیں گے، اس کے اندر جرت پیدا ہو جائے گی گناہ کرنے کی، چاہے وہ جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے اور چاہے وہ جو مانتا ہے لیکن کہتا ہے کہ دوسروں نے پکڑے جانا ہے، ہم تو پار ہیں۔ یہ رزلٹ دونوں کا ایک ہی ہے، ایفیکٹ دونوں پر ایک جیسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے۔ اور ایسی بہت ساری من گھڑت باتیں مشہور کی گئی مختلف مسالک میں، فرق نہیں ہے شیعہ و سنی ہو۔ اور نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کرپشن ٹکا کے کرتے ہیں، جھوٹ ٹکا کے بولتے ہیں، بے ایمانیاں ٹکا کے کرتے ہیں، اور پوچھو تو کہتے ہیں ہم تو پار، ہمیں تو ٹچ بھی نہیں کر سکتے منکر نکیر، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، موت ڈر کے بھاگ جائے گی، میں نے یوں کیا تو منکر نکیر بھاگ گئے قبر سے، سبحان اللہ۔ یہ کہاں سے دلیل لائے ہو؟ شاعر محترم نے فرمایا کہ میں نے یوں نعرہ لگایا تو منکر نکیر بھاگ گئے وہاں سے، سبحان اللہ۔ اللہ کے قانون کا تم مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کے بھیجے فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہو، جیسے اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے سے اس نے یہ والی بات کرنی ہے، منکر نکیر بھاگ جائیں گے، وہ نہیں بھاگتے۔ ہاں مر کے تمہاری آنکھیں ضرور کھول جائیں گی کہ بات کہاں سے، نظریہ کہاں سے لینا تھا اور کہاں سے نہیں لینا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ گناہوں کی جرت انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ قرآن کچھ کہتا ہے، یہ قرآن کو چھوڑ کر اور طرف بھاگ جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب جیسا اوروں کو بناتے ہیں۔ یعدلون یعنی اللہ کا عدل لانا، یہ جو لفظ عدل ہے ایک تو عدالت والا معنی ہے، ایک ہے برابر والا معنی، دو میں۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے، شیخ صاحب نے ترجمہ کیا ہے، اور دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں، برابر سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ العلی العظیم۔